باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام 6 من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك هو حسن مثل صيام 3 أيام من كل شهر. قال ابن المبارك رحمه الله ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك رحمه الله أن يكون 6 أيام من أول شهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائز. دیکھیں معلومات ہے کہ شروع میں اختلاف ہے. ابن المبارک کہہ رہے کہ اگر ایک ایک کر کے رکھے مسلسل نہ رکھے تو پھر جائز ہے, تو اگر مسلسل رکھے تو ناجائز ہے. تو عدم جواز کا قول سلف میں موجود ہے, اور کسی روزے میں یہ بات نہیں ہے جو شوال میں ہے. مشہور یہی ہے, اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے, اور دیگر کتب میں صرف بخاری نہیں لایا کیونکہ اس میں جو راوی ہے سعد بن سعید, امام بخاری اس سے بچتے تھے. اور طحاوی نے شروع الصغیر میں کہا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سعد بن سعید کے باوجود روایت نقل کرتے ہو, تو میں کہتا ہوں کہ اور طرق بھی اس کے ہیں, لیکن وہ اور طرق ہم کو معلوم نہیں ہے, نہ امام طحاوی نے نقل کی طرق کہاں ہے. دوسرا اس میں جو راوی ہے عمر ابن ثابت, اس کے بارے میں بھی امام مالک سے منقول ہے کہ میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یہ جس حدیث میں آ جائے اس سے پناہ مانگنا چاہیے. تو سلف کے اندر 6 شوال پر کلام رہا ہے, اور امام ابو حنیفہ سے مطلقاً کراہیت منقول ہے. گویا 6 شوال کی احادیث ابو حنیفہ کے ہاں غیر قابل اعتبار ہے, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے نہیں رکھنا چاہیے, اور علماء کو چاہیے کہ وہ بدعات پر خاموش نہ ہو اور لوگوں کو بے دینی سے روکے. اگر علماء خاموشی اختیار کر لے یا اس کو مستحب جانے تو عوام دین کا بکھیڑا کر دیں گے. وما رأیت احدا صاما, میں نے حرمین شریفین میں کسی مسلمان کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے. گویا کہ یہ حدیث قرن اول میں منکر ہے, اور منکر فی القرن الاول لا یلتفت الیہ ولا یعمل به کما هو مقرر فی اصول الاحادیث. نفس حدیث کا آنا اصح کیوں نہ ہو, خود بخاری میں یہ روایت نہیں آئی کہ بی بی کہتی ہے حضرت میرے گھر جب بھی آئے 2 رکعت عصر کے بعد پڑھی. کیا بی بی نے یہ نہیں کہا ہے کہ 2 سنتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی, ایک فجر سے پہلے 2 رکعت اور ایک عصر کے بعد 2 رکعت؟ کیا اسی بخاری میں یہ موجود نہیں ہے کہ عمر اور ابن عباس لوگوں کی پٹائی لگاتے تھے عصر کے بعد نوافل پر؟ کیا میں اربعہ متفق نہیں ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل سنت نہیں ہے؟ اس کے باوجود روایات موجود ہیں. نفس روایت کا سہارا لینا کہ یہ احادیث میں ہے, یہ کم از کم عالم کی شان نہیں. کیا فاتحہ خلف الامام میں روایات نہیں ہے جو آپ سارا دن جوابات دے رہے ہیں؟ کیا امین بالجار اور رفع یدین کی حدیثیں نہیں ہے کیا؟ وہ سب فی غایت الباب ہے, متکلم فی ہے, اور آپ اس کے مقابلے میں باقاعدہ پورا محاذ دکھاتے ہیں. اس سے زیادہ کمزور اور بھونڈا مسئلہ 6 شوال کا ہے. اور اس پر سلف میں بد المعالی کے اندر اشعار ہے کہ جو 6 شوال رکھے اس کو فاسق جانے, سرتاب و سرکش جانے. اور بعض اکابر اس عنوان سے معروف ہوئے ہیں. تو قاسم ابن قطلوب ہمارے بزرگ ہیں, تحریر الاقوال لکھی ہے,
اور اس میں کوشش کی ہے کہ یہ حنفیہ کا مختار مذہب نہیں ہے، اور اس سے پھر ابن عابدین نے فتاوی شام میں، لیکن قاسم ابن قطلوبغہ اور ابن عابدین کے علاوہ پوری امت متفق ہے کہ ستہ شوال نہیں ہے، اور ان روزوں کو نہ رکھنا بہتر اور اولا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ اگر متفرقاً رکھ لے تو گنجائش ہے۔ ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ میں نے بعض صوفیاء سے سنا کہ انہوں نے عید الفطر کو کہا کہ ہماری عید آج نہیں ہے، 6 دن کے بعد ہے، کیونکہ ہم کو 6 روزے رکھنے ہیں۔ اس لیے بحر میں، نہر میں، تبیین میں، فتح القدیر میں، نہایا میں، بنایا میں، حاشیہ چلپی میں مکروہات میں نقل کی ہے، وَمِنْهَا صِيَامُ 6 من شوال، وَمِنْهَا صِيَامُ 6 من شوال، مکروہ روزوں میں سے شوال کے 6 روزے۔ یہ تحتاوی علی الدر شائع ہے، یہ ابن عابدین کا استاد ہے، فتاوی شام میں ان کی بہت فضیلت بیان کی ہے، کا وقت کا ابو حنیفہ ہے۔ در مختار میں ہے کہ ندبا صیام 6 من شوال، شوال کے 6 روزے مستحب ہے، تو اس پر علامہ طحطاوی در میں لکھتے ہیں 470 صفحے پر جلد اول میں کہ فما فی المتن فقول بعض المتاخرین، یہ جو شوال کے 6 روزوں کو مستحب کہا یہ بعض متاخرین کا مذہب ہے، تو اکثر متاخرین منع کر رہے ہیں اور متقدمین کل کے کل نفی پر جمع ہے۔ فما فی المتن فقول بعض المتاخرین۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر ایک مسئلہ جب دائر ہوا، اذا دار الامر بین السنت والبدعۃ فترک السنت اولا، چونکہ ان روزوں کو منکر اور بدعت، مکروہ اور فسق کہا گیا ہے، اور جو معاملہ بدعت اور سنت میں دائر ہو جائے تو اس کا ترک اولا ہے، کیونکہ ہر سنت کا ارتکاب ضروری نہیں ہے لیکن ہر بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ بدائع الصنائی میں یہ قاعدہ موجود ہے، مبسوط سرخسی کے حوالے سے میں نے اکثر المقال میں نقل کیا ہے، فتح القدیر، بحر، نہر، تبیین سب کے حوالے سے یہ عبارت موجود ہے، اذا دار الامر بین السنت والبدعۃ فترک السنت اولا لأن ارتکاب السنت سنت وارتکاب البدعۃ حرام فالاجتناب من الحرام اولا من ارتکاب الاستحباب۔ تو قواعد اور اصول کا بھی تقاضا ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائے، یہی سلف کا مذہب رہا ہے۔ امام قرطبی کا قول میں نے احسن المقال میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ و مالک جب دونوں کہتے ہیں کہ نہیں ہے، فلا تلتفت الى قول السوق، پھر چھوٹے لوگوں کی باتوں پر مت جاؤ، کالشافعی و احمد و اسحاق، ان کو رہنے دو، یہ ابو حنیفہ و مالک کے سامنے کیا کر رہا ہے۔ ائمہ حدیث میں امام بخاری نے 7 شوال سے پہلو تہی کی ہے بوجہ سعد ابن سعید کے، اور دوسرے ائمہ نے ثابت، عمر بن ثابت پر کلام کیا ہے۔ اللہ، آج کل وہ کویت کی حکومت جب بحال ہوئی تو انہوں نے اس شکریہ میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، 48 جلدوں میں آ گئی، اس کی 28ویں جلد میں 7 شوال ہے، اور ما لہا و ما علیہا سب نقل ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر تحقیق نہیں۔
آخر میں لکھتے ہیں بہتر اور مناسب یہ ہے کہ شوال میں کوئی روزہ نہ رکھا جائے تاکہ صائم و ست من شوال کے ساتھ مشابہت نہ آئے، اور وہ جو 3 روزے ہر مہینے کے مستحب ہے جیسے 13، 14، 15 چاند کے، فرماتے وہ بھی شوال میں نہ رکھے جائے، وہ بھی ستہ شوال کے صائمین کے ساتھ تشبہ ہے، ان کے ساتھ مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ پھر کہتے ہیں اے شوال کے روزے کیا ہے للڑو، تو شوال کے روزے کا حدیثی اور فقی مارکہ معلوم ہے کیا؟ وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ بعض علماء عوام ہوتے ہیں، اگرچہ بڑے نام ہوتے ہیں ان کے، تو وہ عوام تو ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ حضرت الاستاد نے معارف السنن میں تسلیم کیا ہے کہ اس میں سلف میں اختلاف ہے۔ اعلاء السنن میں ظفر احمد نے تسلیم کیا ہے کہ سلف مختلف الرائے ہے۔ اوجز المسالک میں شیخ الحدیث نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں اختلاف شدید ہوا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے اندر اور فضل الباری میں تسلیم کیا ہے کہ ستہ شوال میں امام ابو حنیفہ اس کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک علیحدہ رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام۔ تو جو لوگ شور شرابہ کرتے ہیں وہ بے عقل ہے اور بے شعور ہے۔ حقیقت یہ کہ اختلاف مسلم ہے، اور 3 ائمہ سختی سے منکر ہے۔ احادیث میں امام بخاری اول من جمع الاحادیث مالک و فقیہ هذه الامہ ابو حنیفہ عن نعمان۔ سدیس نے ایک دفعہ حرم کعبہ میں خطبہ دیا، نئے میں نے ستہ شوال لکھا تھا، اور اس پر میں نے واضح کیا تھا کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سدیس نے، اس زمانے میں تفسیر شروع نہیں تھی، ہم رمضان میں وہیں ہوتے تھے، سدیس نے خطبہ دیا کہ ستہ شوال رکھنا چاہیے اور ایسا اور ایسا اور ایسا۔ صرف کوفہ کے علماء نے انکار کیا ہے، باقی سب متفق ہیں۔ میں نے منصور سے کہا، میں نے کہا آج تو سدیس کو پکڑنا ہے۔ منصور نے کہا خدا کے لیے بہت گرمی ہے۔ میں نے کہا کستا دیدن کے زماں مر گئی اور کفن لزانا تھا وہ امتا لدر زماں۔ میں یہ سدیس سے بات کرنے میں اگر جیل جانا ہے نا تو مجھے منظور ہے، آپ اپنے حساب سے رہے، مجھے چھوڑے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں آج۔ اس زمانے میں ہم جنگ جدال میں اول نمبر تھے، زو تلارہ قدرے زمان جدینے زیران موت یا عبد الرحمن سدیس انت امام الکعبہ وامام الکعبہ یکون فی العالم لسائر المسلمین محترم و مکرم وانت تخاطب الناس یوم الجمعہ علی منبر الکعبہ خلاف ما ورد الامر فی الاسلام اما نہا مالک عن صیام ستہ شوال وهو موجود فی الموطا اما انکر بخاری عن صحت هذا الحدیث وما انکر جماہیر هذه الامه من السلف الصالح كيف تخاطب الناس على المنبر وتقول هذا متفق هذا لا يثبت ولم يثبت ولن تثبته الى يوم القيامه واما الاحاديث فكلها ضعاف ومتروكات۔ آپ پولیس رابطہ خشم ہے فر بر خوش ہے خرزویا، میں نے تو کہا فر بر، تو وہ گھبرا گیا، ہنس پڑا۔ شیخ نے اس کو کہا مولانا کو بات کرنے دو۔ پھر اگلے جمعے کو خطاب میں کہا کہ ستہ شوال کا استحباب سلف میں اختلافی ہے، 3 بڑے ائمہ مالک، ابو حنیفہ اور امام بخاری اس کے قائل نہیں ہے، اس لیے جو لوگ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت والصواب ہے، لیسوا علی الخطأ، پہلے کہا تھا ہم علی الخطأ المبین۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ کعبے کا امام ہے، سارے جہان کے عالم ہے، یہاں بڑے بڑے اکابر و اسلاف علم موجود ہے،
آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام آپ پر نازل ہوا ہے. خیر لوگ جمع ہو گیا، سدے سامعونی کر کے نکل گیا، لیکن میں نے حق واضح کیا الحمدللہ.